بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح بعض راتوں اور ایام کو بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فضیلت کی راتوں میں شب قدر، شب براءت، شب معراج اور شب عید کو اللہ رب العالمین نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ان راتوں کو پسند فرمانا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم ہے، اور دنوں میں عاشورہ کے ایام باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ راتوں میں شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب براءت کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پسندیدہ رات ہے۔ براءت کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتے ہیں۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ معزز ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اٹھو، اس لیے کہ بالیقین یہ بہت بابرکت رات ہے۔ اللہ رب العالمین اس رات کو فرماتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا کہ میں اس کو تندرستی عطا فرماؤں، ہے کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا رہتا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق تشریف لاتے ہیں، اور مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی، پھر آدھی رات تک
آپ سجدے میں پڑے رہے، پھر کھڑے ہوئے، دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، یعنی چھوٹی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کی روح مبارک کو قبض فرما لیا ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہوا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے: اعوذ بعفوک من عقوبتک واعوذ برحمتک من نعمتک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل ثناؤک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الہی، میں تیرے عذاب سے، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں۔ تیری ذات بزرگ ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ معزز ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات بہت فضیلت والی اور بہت شان والی رات ہے۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بجٹ نائٹ رات ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں ہم کو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم اللہ کی بندگی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو اس رات کی قدر و منزلت کو پہچاننے اور اس رات میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ کی رضا کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔